روشنی اپنی سب سے اچھی دوست اور کزن خوشی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، لیکن خوشی کی ایک بات نے اسے بہت ناراض کر دیا۔ روشنی: خوشی کیا ہوا؟ تم مجھ سے ویڈیو کال پر بات کیوں نہیں کر رہی؟ کیا مجھ سے ناراض ہو گئی ہو؟ خوشی: ہاں، ناراض ہو گئی ہوں۔ کل میری منگنی ہے لیکن تم نہیں آؤ گی۔ روشنی: دیکھو، تم میری کزن ہو، میری بیسٹ فرینڈ ہو، ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتی ہیں، لیکن جب سے تم UK گئی ہو تم تو مجھے بھول ہی گئی ہو۔ خوشی: ہاں، میں تمہیں بالکل نہیں بھولی، بس مجھے بہت کام تھا اس لیے نہیں آ رہی، مجھے آفس سے چھٹی نہیں مل رہی۔ روشنی: اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میری منگنی پر نہ آؤ؟ خوشی: اگر تم میری بیسٹ فرینڈ ہوتی تو ضرور آتی۔ خوشی: اچھا روشنی، ناراض نہ ہو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری شادی پر ایک ہفتہ پہلے آ جاؤں گی۔ روشنی: ہاں، تب بھی نہ آنا، ویسے بھی اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میری شادی پر آؤ یا نہ آؤ۔ خوشی: اچھا، اتنی ناراض ہو گئی ہو کیا؟ روشنی: ہاں، اتنی ہی ناراض ہوں، کل میری منگنی ہے اور تم نہیں آ رہی۔ خوشی: اچھا ٹھیک ہے یار، میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری شادی پر ضرور آؤں گی۔ روشنی: اچھا ویڈیو کال تو اٹینڈ کرو، مجھے تمہیں دیکھنا ہے، کل تمہاری منگنی ہے، دیکھوں تو صحیح تمہاری دوست کیسی لگ رہی ہے۔ خوشی: منگنی سے پہلے ہی تمہارے چہرے پر اتنی رونق آ گئی ہے۔ روشنی: نہیں، مجھے ابھی ویڈیو کال پر تم سے بات نہیں کرنی، میں فون رکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ خوشی: یار میری بات تو سنو۔ روشنی: ایسا بھی کیا ہو گیا ہے، میں نے وعدہ تو کیا ہے کہ تمہاری شادی پر ضرور آؤں گی۔ روشنی: اچھا چلو ٹھیک ہے، ابھی میں فون رکھ رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ خوشی: یار 10 بجے کون سوتا ہے؟ روشنی: تم نہیں سوتی ہوگی کیونکہ تم UK میں رہتی ہو، میں یہاں جلدی سو جاتی ہوں۔ خوشی: اچھا چلو ٹھیک ہے، سو جاؤ، میں تم سے کل بات کروں گی۔ روشنی: نہیں، کل مجھے فون نہ کرنا، کل میری منگنی ہے اور میں بہت مصروف ہوں گی، ویسے بھی میں فضول دوستوں سے بات نہیں کرتی۔ خوشی: اچھا، اب میں فضول ہو گئی ہوں؟ روشنی: فضول سے بھی بدتر۔ خوشی: اچھا گڈ نائٹ، اپنا خیال رکھنا۔ روشنی: رکھ لوں گی، تمہیں میری زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ روشنی نے فون بند کیا تو خوشی مسکرا دی۔ خوشی: یار کتنی ناراض ہو گئی ہے، چلو کوئی بات نہیں روشنی، کل میں تمہیں ضرور سرپرائز دوں گی۔ اگلے دن روشنی کی منگنی تھی، گھر میں خوشی کا ماحول تھا، لیکن روشنی اپنی دوست کے نہ آنے کی وجہ سے ابھی بھی اداس تھی۔ خالہ: روشنی کیا ہوا، اداس کیوں بیٹھی ہو؟ اچھا، آج تو اتنا بڑا دن ہے، جس انسان سے تم محبت کرتی ہو آج اسی سے تمہاری منگنی ہو رہی ہے۔ روشنی: خالہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، میں بہت غصے میں ہوں۔ خالہ: اچھا، غصہ بعد میں کرنا، پہلے تیار ہو جاؤ، پارلر والی کافی دیر سے باہر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ روشنی: اچھا خالہ آپ جائیں، میں تیار ہو جاتی ہوں۔ خالہ: جلدی کرو، بار بار عمر کی کال آ رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بس گھر سے نکلنے والے ہیں۔ روشنی: اچھا آپ کال بھی کر لی، میں تیار ہو جاتی ہوں۔ اور میری جان زیادہ غصہ نہ کرو ورنہ میک اپ بھی تم پر اچھا نہیں لگے گا۔ خالہ: ویسے روشنی کوئی نیچے آیا ہے اور تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ روشنی: خالہ مجھے کسی سے نہیں ملنا، آپ پلیز جائیں۔ خالہ: ہو سکتا ہے اسے دیکھ کر تمہارا موڈ بدل جائے، چلو میرے ساتھ آؤ۔ روشنی خالہ کے ساتھ باہر آئی۔ روشنی: اچھا بتائیں کدھر ہے؟ خالہ: یہاں تو کوئی نہیں ہے، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو۔ روشنی نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا کسی نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ روشنی: یہ کون ہے، پلیز اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاؤ۔ خالہ:
محسوس تو ہو رہا ہے نا کہ کوئی ہے۔ اچھا بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ روشنی: خالہ مجھے اندازہ تو ہو رہا ہے لیکن یہاں نہیں ہو سکتی۔ خالہ: ہو سکتا ہے وہی ہو، خود دیکھ لو۔ روشنی نے جیسے ہی آنکھیں کھولی سامنے خوشی کھڑی تھی۔ روشنی: خوشی تم؟ خوشی: ہاں تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہیں دیکھ کر میں کتنی خوش ہوں۔ روشنی: تو پھر تم نے کل مجھے اتنا غصہ کیوں دلایا، مجھے ناراض کیوں کیا؟ خوشی: اس لیے ناراض کیا تھا کیونکہ مجھے تمہیں سرپرائز دینا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا سرپرائز خراب ہو جائے۔ اگر میں پہلے آ جاتی تو تم ضرور خوش ہوتی، لیکن ابھی تم مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی ہو۔ خوشی: میں صرف یہی چاہتی تھی کہ تمہاری منگنی پر آ کر تمہیں سرپرائز دوں۔ تمہیں پتہ ہے تم دنیا کی سب سے اچھی کزن اور سب سے اچھی بیسٹ فرینڈ ہو میری۔ روشنی: ہاں ہاں ابھی مکھن نہ لگاؤ، رات کو تم مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ خوشی: تو کیا تم سے ناراض نہ ہوتی؟ اگر کل تمہاری منگنی ہوتی اور میں تمہاری منگنی پر نہ آتی تو کیا تمہیں برا نہ لگتا؟ روشنی: ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اگر تم میری منگنی پر نہ آتی تو میں تمہیں جان سے مار دیتی۔ خوشی: چلو اب تم خوش ہو نا؟ روشنی: ہاں میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تمہیں پتہ ہے یہ دن میرے لیے سب سے بہترین دن ہے۔ ایک تو میری منگنی اس انسان سے ہو رہی ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں، اور دوسری خوشی یہ ہے کہ میری بیسٹ فرینڈ بھی میری منگنی پر موجود ہے۔ روشنی: ویسے خوشی اگر تم مجھے کل بتا دیتی تو میں خود ایئرپورٹ پر تمہیں لینے آ جاتی۔ خوشی: نہیں روشنی کوئی بات نہیں، ویسے بھی آج تمہاری منگنی ہے، تم اپنے میک اپ اپنے ڈریس پر فوکس کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ آج میری دوست سب سے اچھی لگے۔ روشنی: ہاں ہاں تیری دوست سب سے اچھی لگے گی۔ خالہ: اچھا جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، مہمان آنے والے ہیں، مجھے لگتا ہے بس 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ روشنی: اچھا خالہ ہم دونوں تیار ہو جاتے ہیں، آپ پلیز بے فکر رہیں۔ کچھ ہی دیر بعد عمر بھی وہاں پہنچ گیا۔ عمر: السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ روشنی کے والد: وعلیکم السلام بیٹا، ہم ٹھیک ہیں، تم سناؤ کیسے ہو؟ عمر: جی انکل میں بھی ٹھیک ہوں۔ روشنی کے والد: چلو بیٹا اسٹیج پر چلتے ہیں، پہلے منگنی کی رسم کر لیتے ہیں، پھر کھانا لگاتے ہیں۔ منگنی کی رسم شروع ہوئی اور گھر میں خوشی کا ماحول چھا گیا۔ خوشی: روشنی تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اور عمر تم بھی بہت اچھے لگ رہے ہو۔ عمر: شکریہ۔ عمر: ویسے روشنی ہم ایک دوسرے سے کتنے سال پہلے ملے تھے، ہم کالج میں بھی سیم پڑھتے تھے اور یونیورسٹی میں بھی، اور اب ایک جگہ کام کر رہے ہیں۔ روشنی: ہاں واقعی وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ عمر: روشنی کیا تم اس منگنی سے خوش ہو؟ روشنی: ہاں میں بہت خوش ہوں۔ عمر: اور تمہیں خوشی ہے کہ ہماری منگنی ہو رہی ہے؟ روشنی: ہاں عمر مجھے بہت خوشی ہے۔ خوشی: اچھا تو یہ ہے دلہا راجا، ویسے روشنی تمہارا منگیتر بہت خوبصورت ہے۔ روشنی: ہاں ہے تو۔ خوشی: مجھے بھی بہت اچھا لگا ہے۔ روشنی: اگر تمہیں پسند آیا ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ خوشی: مجھے بس یہی ڈر تھا کہ تم نے جو اس کی تصویر مجھے بھیجی تھی شاید حقیقت میں یہ ویسا نہ ہو، لیکن یہ تو بہت پیارا ہے۔ روشنی: آؤ میں تمہیں عمر سے باقاعدہ ملوا دیتی ہوں۔ روشنی: عمر یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور میری کزن خوشی ہے، ہم دونوں بچپن سے ایک دوسرے کی بیسٹ فرینڈ ہیں۔ خوشی: السلام علیکم عمر۔ وعلیکم السلام، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ روشنی: ہم دونوں اسکول میں بھی اکٹھا پڑھتے تھے لیکن بعد میں چاچو اسے اپنے ساتھ UK لے گئے۔ عمر: اچھا تو آپ UK میں رہتی ہیں؟ خوشی: جی۔ عمر: آپ کو وہاں گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ خوشی: تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں۔ عمر: پھر پاکستان آ کر کیسا لگتا ہے؟ خوشی: دونوں ملک اچھے ہیں، جب یہاں آتی ہوں تو یہاں دل لگتا ہے اور جب UK جاتی ہوں تو وہاں بھی دل لگ جاتا ہے۔
رات کو منگنی کی ترکیب بہت خوشی سے مکمل ہوئی، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا اسی رات خوشی کے ذہن میں ایک ایسا منصوبہ بننے والا ہے جو تینوں کی زندگی بدل دے گا۔ خوشی: روشنی ایک بات پوچھوں؟ روشنی: ہاں پوچھو۔ خوشی: تم عمر کو تقریباً 5 سال سے جانتی ہو نا؟ روشنی: ہاں۔ خوشی: اور تمہیں یقین ہے کہ وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہے؟ روشنی: ہاں مجھے یقین ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ خوشی: مجھے نہیں معلوم کیوں، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ روشنی: کیا بات؟ خوشی: کیا پتہ وہ جیسا سامنے سے دکھائی دیتا ہے حقیقت میں ویسا نہ ہو؟ روشنی: خوشی تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مجھے یقین ہے کہ عمر بہت اچھا انسان ہے۔ خوشی: میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ بعض لوگ سامنے سے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ویسے نہیں ہوتے۔ روشنی: لیکن عمر ایسا نہیں ہے۔ خوشی: اچھا، اگر تمہیں اتنا یقین ہے تو پھر ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ روشنی: کیسا ٹیسٹ؟ خوشی: ایسا ٹیسٹ جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ عمر واقعی تمہارے ساتھ وفادار ہے یا نہیں۔ روشنی: لیکن خوشی میں کسی بھی غلط کام کا حصہ نہیں بنوں گی۔ خوشی: فکر نہ کرو، ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے یا نہیں۔ روشنی: اچھا بتاؤ کیا کرنا ہوگا؟ خوشی: تم مجھے عمر کا نمبر دو، میں اس سے دوستی کروں گی اور آہستہ آہستہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کروں گی۔ اگر وہ تم سے محبت کرتا ہو تو مجھے صاف انکار کر دے گا۔ روشنی: اور اگر اس نے تمہیں قبول کر لیا؟ خوشی: تو پھر تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا وفادار ہے۔ روشنی کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے عمر کا نمبر خوشی کو دے دیا۔ روشنی: ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ہمارے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ خوشی: پکا وعدہ؟ نہ تمہارے گھر والوں کو، نہ عمر کو اور نہ کسی اور کو۔ روشنی: اور خوشی پلیز میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ خوشی: فکر نہ کرو، ہم صرف سچ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خوشی نے عمر کا نمبر اپنے فون میں محفوظ کیا۔ خوشی: اچھا اب دیکھتے ہیں تمہارا منگیتر کتنا وفادار ہے۔ اور یوں ایک ایسا امتحان شروع ہوا جس کا نتیجہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ خوشی نے عمر کا نمبر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا تھا، اب اصل امتحان شروع ہونا تھا۔ خوشی: روشنی اگر عمر واقعی تم سے محبت کرتا ہو تو وہ مجھے ریجیکٹ کر دے گا، لیکن اگر وہ تم سے محبت نہیں کرتا تو شاید میرے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ روشنی: ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ وہ واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے یا میں ہی اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہوں۔ خوشی: تو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ روشنی: اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ خوشی: سب سے پہلے مجھے اس کا نمبر دو۔ روشنی: اچھا یہ لو اس کا نمبر، عمر ہے۔ خوشی: میں آج اس سے بات نہیں کروں گی، اگر آج ہی فون کیا تو اسے کچھ عجیب لگ سکتا ہے، کل بات کروں گی۔ روشنی: ٹھیک ہے، لیکن اسے یہ بالکل ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ خوشی: فکر مت کرو، میں ایسا ہی کروں گی۔ اگلے دن خوشی نے عمر کو فون کیا۔ عمر: ہیلو، آپ بار بار فون کیوں کر رہی ہیں؟ اور سوری، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو پہچان نہیں پا رہا۔ خوشی: او عمر، آپ نے میری آواز نہیں پہچانی، ہم کل ہی تو ملے تھے۔ عمر: کل؟ لیکن ہم کہاں ملے تھے؟ خوشی: آپ بھول گئے، کل روشنی کی منگنی تھی۔ عمر: اچھا، لیکن آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ خوشی: میں روشنی کی بیسٹ فرینڈ اور اس کی کزن ہوں۔ خوشی: بات کر رہی ہوں۔ عمر: اور سوری، میں بھول گیا تھا، معاف کیجیے گا، میں نے آپ سے اتنے غصے سے بات کی۔ خوشی: کوئی بات نہیں، ویسے میں نے آپ کو فون اس لیے کیا تھا کہ سوچا ہم دونوں بھی دوست بن جاتے ہیں، آخر میری بیسٹ فرینڈ اور میری کزن سے آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ عمر: ہاں کیوں نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ خوشی: اچھا تو پھر بہتر ہوگا۔ عمر: ویسے آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ خوشی: روشنی سے لیا ہے۔ عمر: اچھا، کیا روشنی سے بات کروا سکتی ہیں؟ خوشی: جی، وہ میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ عمر: نہیں رہنے دیں، میں خود ہی بعد میں اس سے بات کر لوں گا۔ خوشی: اچھا ٹھیک ہے، ویسے ایک پلان ہے، کل اتوار ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہے، کیا ہم تینوں کہیں باہر گھومنے پھرنے چلیں؟ عمر: ہاں کیوں نہیں، میں آپ دونوں کو اپنا شہر بھی گھما دوں گا۔ خوشی: ٹھیک ہے، ویسے بھی میں تقریباً 4-5 سال بعد پاکستان آئی ہوں۔ عمر: پھر ٹھیک ہے، میں آپ دونوں کو لوکیشن بھیج دیتا ہوں۔ خوشی: ٹھیک ہے عمر، اللہ حافظ۔ عمر:
अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद होने के बाद खुशी ने रोशनी की तरफ देखा। रोशनी, अच्छा बताओ पहले मुलाकात कैसी लगी? खुशी, यार पहली मुलाकात में तो सब ही अच्छे लगते हैं, मुझे अभी मज़ीद मुलाकात करनी होगी। रोशनी, मुझे लगता है वो मुझे धोखा नहीं देगा। खुशी, मैं कब चाहती हूँ कि वो तुम्हें धोखा दे, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे साथ वफ़ादार है या नहीं। रोशनी, अच्छा फिर जैसे तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। खुशी, अगला प्लान ये है कि हम तीनों कुछ दिन इकट्ठे घूमेंगे। अगर मैं अकेली इसके साथ घूमने लगी तो उसे शक हो जाएगा, पहले हमारी दोस्ती मजबूत होनी चाहिए। रोशनी, ओके चलो ठीक है। अगले दिन दोनों उमर के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हुई। रोशनी, खुशी तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? खुशी, यार मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, यूके में तो लोग आमतौर पर ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। रोशनी, लेकिन खुशी ये कराची है, लोग तुम्हें बार बार मुड़ कर देखेंगे। खुशी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, चलते हैं। इसी दौरान उमर की कॉल आ गई। खुशी, लगता है उमर हमें लेने आ गया है, चलो तीनों गाड़ी में बैठ गए। खुशी, वैसे उमर आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? उमर, आप लोग जहाँ के हैं कहना, कहाँ जाना चाहते हैं वहाँ ही ले जाता हूँ। खुशी, आप ही बताएं, आप यहाँ काफ़ी अरसे से रहते हैं, जबकि मैं कई सालों बाद पाकिस्तान आई हूँ। रोशनी, उमर मुझे लगता है हमें समंदर किनारे जाना चाहिए, मौसम भी बहुत अच्छा है और शाम के वक्त समंदर का मंजर बहुत खूबसूरत लगता है। उमर, ठीक है फिर सब वहीं चलते हैं। तीनों समंदर किनारे पहुँचे। उमर, तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। खुशी, नहीं नहीं आप क्यों जाएंगे? रोशनी, उमर आप बैठे, मैं ले आती हूँ। उमर, कोई बात नहीं मैं ले आता हूँ। रोशनी, अच्छा अगर मैं इतना कह रही हूँ तो बैठ जाएं। उमर बैठ गया। खुशी, वैसे उमर आप रोशनी को कितने अरसे से जानते हैं? उमर, तकरीबन 5 साल से, हम एक ही कॉलेज में पढ़े, फिर यूनिवर्सिटी भी एक ही थे और अब एक जगह काम कर रहे हैं। खुशी, अच्छा यानी आप दोनों को एक साथ काम करते हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ? उमर, नहीं तकरीबन 3-4 माह हुए हैं। खुशी, और आप रोशनी से बहुत मोहब्बत करते हैं? उमर, हाँ मोहब्बत करता हूँ, इसलिए तो इससे शादी कर रहा हूँ। खुशी, अच्छा ठीक है, वैसे आप दोनों की आदतें एक जैसी हैं? उमर, नहीं हमारी आदतें काफ़ी मुख्तलिफ हैं। रोशनी को नावल पढ़ना पसंद है, लेकिन मुझे नावल्स बिल्कुल पसंद नहीं, उसे रोमांटिक फ़िल्में पसंद हैं, जबकि मुझे एक्शन और हॉरर फिल्में पसंद हैं। खुशी, वाह फिर तो आप मेरे टाइप के हैं। उमर, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। खुशी, आपने अभी जो कुछ बताया वो सब मुझे भी पसंद है, मुझे भी एक्शन फिल्में पसंद हैं और रोमांटिक कहानियाँ ज़्यादा पसंद नहीं। उमर, अच्छा। खुशी, और मुझे घूमने फिरने का भी बहुत शौक़ है, यूके में तो लोग अक्सर बाहर घूमने जाते हैं। उमर, अच्छा इसलिए आपने कल फ़ोन किया था कि बाहर घूमने चलते हैं? खुशी, जी। खुशी ने कुछ लम्हे उमर को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली। खुशी, एक बात कहूँ? उमर, हाँ कहो। खुशी, जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ हम दोनों कभी कभी अकेले भी घूम सकते हैं। उमर, हाँ ठीक है। खुशी, अगर रोशनी को एतराज़ ना हो तो? उमर, रोशनी को क्या एतराज़ होगा, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी मंगेतर। खुशी, तो फिर ठीक है, परसों भी कोई प्रोग्राम रखते हैं। कुछ देर बाद रोशनी वापस आई। रोशनी, ये देखो मैं तुम दोनों के लिए जूस, सैंडविच और कुछ खाने की चीज़ें लेकर आई हूँ। खुशी, वाह यहाँ मकई की भुट्टी भी है। रोशनी, हाँ तुम्हें तो पसंद है ना? खुशी, बहुत ज़्यादा, यूके में ऐसी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। रोशनी, चलो पहले खाओ फिर तस्वीरें बनाते हैं। खुशी, रोशनी हमारी भी एक तस्वीर बना दो। रोशनी, हाँ चलो तुम दोनों साथ खड़े हो जाओ। रोशनी ने दोनों की तस्वीर बना दी। खुशी, अच्छी आई है ना? रोशनी, हाँ बहुत अच्छी आई है। रात को घर वापस आने के बाद रोशनी ने खुशी से बात की। रोशनी, खुशी मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हो रहा है। खुशी, क्या ज़्यादा हो रहा है? रोशनी,
जिस तरह तुम आज उमर का हाथ पकड़ रही थी और इसके साथ तस्वीरें बना रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अभी से हमारी पहली मुलाकात थी और अभी से जेलस होना शुरू हो गया है। जेलस वाली बात नहीं, लेकिन पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा था। खुशी, तुमने अपनी आंखों से देखा ना कि उमर मेरे करीब आ रहा था। रोशनी, हाँ, लेकिन फिर भी मुझे इस पर भरोसा है। खुशी, तो फिर इतना परेशान क्यों हो रही हो? रोशनी, क्योंकि अगर कल को वो अच्छा इंसान ना निकला तो? खुशी, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अभी चंद मुलाकात और करेंगे, फिर सब कुछ वाज़ह हो जाएगा। रोशनी, अच्छा ठीक है। खुशी, वैसे भी मुझे 15 दिन बाद वापस जाना है। इससे पहले हम अच्छी तरह मालूम कर ले कि उमर वाकई अच्छा है कि नहीं, वफ़ादार है कि नहीं। रोशनी, ठीक है, जैसा तुम कहो। खुशी, अच्छा अब सो जाओ, कल तुम्हें ऑफिस भी जाना है। रोशनी, गुड नाइट। खुशी, गुड नाइट। अगले दिन उमर ने रोशनी को बताया कि वो बाहर जा रहा है। रोशनी, उमर, आज आप कहाँ जा रहे हैं? उमर, मैं अपने एक दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ। रोशनी, क्या मैं आपके इस दोस्त को जानती हूँ? उमर, तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? सब ठीक है ना? रोशनी, हाँ सब ठीक है, आप जाएं। उमर, अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। उमर चला गया, लेकिन रोशनी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये इम्तिहान सिर्फ इम्तिहान का नहीं, उम्र का नहीं, बल्कि इसके अपने रिश्ते का भी इम्तिहान बनने वाला है। सदम, अगले दिन खुशी और उमर दोनों दोबारा मिलने वाले थे। रोशनी को इस बात का इल्म था, लेकिन वो दिल ही दिल में परेशान थी। उमर खुशी को लेने आया, खुशी ही इसका इंतज़ार कर रही थी। खुशी, उमर, आप काफ़ी देर से आए हैं और मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। उमर, सॉरी खुशी, आज काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया। खुशी, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। उमर, मैं सोच रहा था क्लब की बजाय कहीं घूम फिर लेते हैं। खुशी, अच्छा ठीक है। आपके इसके हाथ में एक बोतल थी। खुशी, ये कि आपके हाथ में वाइन है? उमर, हाँ वाइन, लेकिन आपको ये कहाँ से मिली? खुशी, मैं अपने साथ यूके से लेकर आई हूँ। उमर, लेकिन एयरपोर्ट पर किसी ने आपको रोका नहीं? खुशी, मैं कौन सा उसे स्मगल कर रही थी? यूके में वाइन पीना आम बात है। उमर, हाँ, लेकिन यहाँ हालात मुख्तलिफ है। खुशी, आप यही सोच रहे हैं ना कि एक लड़की होकर शराब पीती है? उमर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। खुशी, मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ कभी कभी पीती थी और मुझे ये भी पता है कि आप भी कभी कभार पीते हैं। उमर, आपको कैसे पता? खुशी, बस पता चल गया। उमर, पूछो। खुशी कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उमर की तरफ देखकर बोली, खुशी, तुम इतने खूबसूरत और हैंडसम हो, और रोशनी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो बहुत सादा है। तुम्हें इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी कि तुम इससे मोहब्बत करने लगे? उमर, मुझे नहीं पता। खुशी, क्या मतलब तुम्हें नहीं पता कि तुम इससे मोहब्बत करते हो या नहीं? उमर, ऐसा नहीं है, कभी कभी हमें कोई इंसान अच्छा लगने लगता है, और मेरे साथ भी शायद यही हुआ था। खुशी, वो कैसे? उमर, वो मेरे कॉलेज की दोस्त थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मेरी पढ़ाई में भी बहुत मदद करती थी। फिर हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगे, कॉलेज में भी साथ रहते थे और इत्तेफाक से यूनिवर्सिटी भी एक ही हो गई। खुशी, फिर तुम्हारे घर वालों को भी वो पसंद आ गई? उमर, हाँ, घर वालों की इससे एक दो दफ़ा मुलाकात हुई तो उन्हें रोशनी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि वो अच्छी लड़की है, अगर पसंद है तो शादी कर लो। खुशी, लेकिन क्या तुम दोनों ने कभी एक दूसरे को आई लव यू कहा था? उमर, नहीं। खुशी, फिर तुमने उसे प्रपोज़ भी नहीं किया? उमर, नहीं, हमने एक दूसरे को बाकायदा प्रपोज़ नहीं किया, लेकिन हम दोनों को ये मालूम था कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। खुशी, ये तो अजीब बात है, तुम दोनों ने कभी एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया और शादी करने जा रहे हो। उमर, मोहब्बत का इजहार सिर्फ आई लव यू कहने से नहीं होता। खुशी, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि तुम रोशनी से मोहब्बत ही नहीं करते। उमर, ऐसा नहीं है खुशी, मुझे तो लगता है कि रोशनी तुम्हें पसंद आई, तुम्हारे घर वालों को भी वो पसंद आ गई और बस तुम लोग शादी कर रहे हो। उमर, हो सकता है तुम्हें ऐसा लगता हो। खुशी कुछ देर खामोश रही, फिर मुस्कुराकर बोली, खुशी, उमर, एक बात बताओ। उमर, हाँ बताओ। खुशी, अगर मैं और रोशनी दोनों तुम्हारे सामने होती और तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता तो तुम मुझे चुनते? उमर कुछ लम्हे खामोश रहा। उमर, हो सकता है मैं तुम्हें चुनता। खुशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खुशी, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। उमर, लेकिन अभी मेरी मंगनी रोशनी से हो चुकी है। खुशी, अच्छा, लेकिन अगर तुम्हें ज़िंदगी में एक मौका मिले तो? उमर, तो क्या? खुशी, कुछ नहीं, अभी वक्त नहीं आया, फिर कभी बताऊंगी। उमर, अच्छा, काफ़ी रात हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। खुशी, अच्छा, लेकिन गाड़ी आहिस्ता चलाना, ऐसा ना हो कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। उमर,
तुम फिक्र ना करो, मैं आराम से गाड़ी चलाऊँगा। खुशी, ठीक है, घर पहुँचकर मुझे बता देना। उमर, अच्छा, अल्लाह हाफिज़। खुशी, अल्लाह हाफिज़। अगली सुबह रोशनी ने खुशी से पूछा, रोशनी, खुशी तुम कल रात काफ़ी देर से घर आई थी? खुशी, हाँ, काफ़ी देर हो गई थी। रोशनी, कल तुम लोग कहाँ गए थे? खुशी, कहीं खास जगह नहीं, बस थोड़ा सा घूमने थे। रोशनी, अच्छा, अब तुम ऑफिस जा रही हो? खुशी, हाँ, ऑफिस ही जा रही हूँ। रोशनी, अच्छा, अपना ख्याल रखना। खुशी, तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। रोशनी, अल्लाह हाफिज़। खुशी के जाने के बाद रोशनी कुछ देर खामोश बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके इतनी बेचैनी क्यों पैदा हो रही है। इसी दौरान उमर का फ़ोन आया। उमर, रोशनी, आज मैं छुट्टी नहीं ले सकता, तुम्हें पता है ना, ऑफिस में बहुत काम है। रोशनी, अच्छा, कोई बात नहीं। उमर, रात को कहीं बाहर चलेंगे? ठीक है, वैसे आप कब तक ऑफिस से फ्री होंगे? उमर, तकरीबन रात 8 बजे तक। रोशनी, अच्छा, फिर मुझे अपना ऑफिस की लोकेशन भेज दे, मैं आपको लेने आऊँगी। उमर, नहीं, मैं खुद आ जाऊँगा। रोशनी, कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हूँ, आप मुझे लोकेशन भेज दें। उमर, अच्छा, ठीक है। रोशनी, आज कहाँ जाने का इरादा है? उमर, चलो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। रोशनी, ठीक है। कुछ देर बाद खुशी ने उमर से एक ऐसी बात कह दी जिसने रोशनी के दिल का खौफ और बढ़ा दिया। खुशी, उमर, एक बात बोलूं? उमर, हाँ बोलो। खुशी, मुझे लगता है तुम रोशनी से मोहब्बत नहीं करते। उमर, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? खुशी, बस कल तुम्हारी बातों से ऐसा लगा, तुम दोनों फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं करते, एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारते और बाहर घूमने भी बहुत कम जाते हो, फिर तुम दोनों की पसंद भी बहुत मुख्तलिफ है। उमर, हाँ, हो सकता है, लेकिन मैंने कभी इस बारे में इतना नहीं सोचा। खुशी, इसलिए तो कहती हूँ, शायद तुम्हें खुद भी अभी वाज़िया नहीं है कि तुम रोशनी से मोहब्बत करते हो या नहीं। उमर खामोश हो गया, लेकिन खुशी को अंदाज़ा नहीं था कि आने वाली एक मुलाकात इनके दरमियान बहुत कुछ बदलने वाली है। अगले दिन भी खुशी उमर के साथ बाहर गई। रोशनी को जब इस बात का पता चला तो इसके दिल में पहले से ज़्यादा बेचैनी पैदा हो गई। रोशनी, खुशी, तुम आज फिर उमर के साथ बाहर गई थी? खुशी, हाँ, गई थी, क्या हुआ? रोशनी, कुछ नहीं, लेकिन तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? खुशी, तुम्हें एक बात बताऊं? रोशनी, हाँ, बताओ। खुशी, आज हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, वहाँ 2 लड़के मुझे बार बार देख रहे थे और गलत इशारे कर रहे थे। उमर ने ये देखा तो इन दोनों को बहुत मारा। रोशनी, क्या उमर ने इन लड़कों को मारा? खुशी, हाँ, और वो इतने गुस्से में था कि इन लड़कों के हाथ से खून भी निकलने लगा। रोशनी, लेकिन उमर ठीक है ना? खुशी, हाँ, वो ठीक है, इसके हाथ पर थोड़ी सी चोट लगी है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। रोशनी, और इसने ऐसा क्यों किया? खुशी, इसने कहा कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझे इस तरह देखे या मेरे साथ बदतमीज़ी करे। रोशनी खामोश हो गई, इसके चेहरे पर फ़िक्र सिर्फ साफ नज़र आ रही थी। रोशनी, अच्छा, चलो खाना खा लेते हैं। खुशी, नहीं, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। रोशनी, अच्छा, लेकिन मेरी बात तो सुनो। खुशी, गुड नाइट। रोशनी, रोशनी, गुड नाइट। खुशी अपने कमरे में चले गई, लेकिन रोशनी के दिल में कई सवाल छोड़ गई। रोशनी अकेली बैठी सोचने लगी। रोशनी, पता नहीं मुझे क्यों इतना डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि उमर वाकई खुशी से मोहब्बत करने लगे। रोशनी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे पसंद करता है और मैं इसकी मंगेतर हूँ। वो कुछ देर खामोश रही। रोशनी, लेकिन ये भी हकीकत है, खुशी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, अगर उमर को वो पसंद आ गई तो मैं क्या करूँगी? रोशनी, क्या कहीं मैंने ही खुशी को उमर के करीब लाकर गलती तो नहीं कर दी? इसी दौरान खुशी ने उसे आवाज़ दी। खुशी, रोशनी, रोशनी, हाँ, क्या हुआ? खुशी, तुम अभी तक सोई नहीं?
روشنی: نہیں. خوشی: میں نے دیکھا تم عمر کے ساتھ باہر سے آئی ہو اور رات کے 12 بج چکے ہیں. روشنی: ہاں تو اگر رات کے 12 بج گئے ہیں تو کیا ہوا؟ خوشی: مجھے صرف یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ عمر کو آج میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا لیکن تم اسے اپنے ساتھ لے گئی. روشنی: اس میں جھگڑنے والی کون سی بات ہے؟ خوشی: روشنی: میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم مجھ سے جھگڑنے لگی ہو. روشنی: ہاں جھگڑوں گی نہیں تو کیا کروں گی. خوشی: دیکھو مجھے لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. روشنی: تو پھر کیا چاہتی ہو؟ خوشی: تم مجھے کہو کہ میں دوبارہ تمہارے ساتھ مذاق کر رہی تھی اور یہ سب صرف ایک پرینک تھا. روشنی: کیا مطلب؟ خوشی نے روشنی کی طرف دیکھا اور ایک ایسی بات کہہ دی جس نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی. خوشی: میں بھی عمر سے محبت کرتی ہوں. روشنی: کیا؟ خوشی: ہاں اور میں نے عمر کو یہ بات بتا بھی دی ہے. روشنی: تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ میرا ہونے والا شوہر ہے. خوشی: مجھے پتہ ہے کہ وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے لیکن ابھی تمہارا شوہر بنا تو نہیں. روشنی: خوشی تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ہم بچپن کی دوست ہیں. خوشی: ہاں میں مانتی ہوں کہ میں تمہاری بچپن کی دوست ہوں لیکن اگر عمر تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو کیا تم اس پر زبردستی کرو گی؟ روشنی: وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اس لیے تو ہماری منگنی ہوئی تھی. خوشی: اچھا تو پھر آج ہی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے. روشنی: تم کیا کرنے والی ہو؟ خوشی: رکو ابھی بتاتی ہوں. روشنی: خوشی تم بہت دنوں سے میرے ساتھ یہ تماشا کر رہی ہو. خوشی: میں تماشا تو تم کر رہی ہو. ہم دونوں نے خود طے کیا تھا کہ عمر کو پرکھیں گے کہ وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے یا نہیں. روشنی: ہاں لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم واقعی اس سے محبت کرنے لگو گی. خوشی: اب تو تم خود دیکھ رہی ہو وہ پورا دن میرے ساتھ رہتا ہے, زیادہ وقت میرے ساتھ گزارتا ہے. اسے تمہاری پسند ناپسند تک نہیں پتہ لیکن اسے میری بہت سی باتیں معلوم ہو گئی ہیں. روشنی: لیکن ہم 5 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. خوشی: اور مجھے صرف 15 دن ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے. ان 15 دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے. روشنی: تم صرف غلط سوچ رہی ہو. خوشی: نہیں روشنی مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. روشنی: اور اگر میں کہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ خوشی: تو پھر ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں. روشنی: ایسا فیصلہ؟ خوشی: میں عمر کو بھی فون کرتی ہوں. اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. روشنی: اور اگر وہ تمہیں چنتا ہے؟ خوشی: تو پھر تمہیں مجھے اپنی منگنی کی انگوٹھی دے دینا اور گھر والوں کو بھی سمجھا دینا. روشنی: اور اگر وہ مجھے چنتا ہے؟ خوشی: تو میں پرسوں پاکستان سے واپس چلی جاؤں گی. روشنی: ٹھیک ہے منظور ہے. خوشی: تو پھر عمر کو فون کرو. روشنی نے فوراً عمر کو فون کر دیا. عمر: ہیلو روشنی, اتنی رات کو کیوں فون کر رہی ہو؟ بار بار کال کیوں کر رہی ہو؟ روشنی: عمر مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. ابھی اس وقت ہمارے گھر کے پیچھے والی پارک میں آؤ. عمر: لیکن روشنی رات کے تقریباً 3 بجنے والے ہیں, یہ کوئی وقت ہے پارک میں آنے کا؟ روشنی: عمر بس تم یہاں آ جاؤ, میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی. عمر: اچھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. کچھ دیر بعد عمر پارک میں پہنچ گیا. عمر: کیا ہوا, تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ عمر کی نظر خوشی پر پڑی. عمر:
اور خوشی بھی یہاں ہے، کیا تم دونوں میں جھگڑا ہوا ہے؟ روشنی: نہیں، ہم دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ عمر: پھر ہوا کیا ہے؟ روشنی: میں تم سے ایک سیدھا سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ عمر: ہاں پوچھو۔ روشنی: کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ عمر خاموش ہو گیا۔ روشنی: کیا تم خوشی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ عمر: روشنی میری بات سنو۔ روشنی: نہیں، پہلے تم میری بات سنو۔ مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر: روشنی ایسا کچھ نہیں ہے۔ روشنی: شادی میں صرف چند دن باقی ہے، اگر تم مجھے صرف مجبوری یا ترس کی وجہ سے قبول کر رہے ہو تو نہ کرو، لیکن میں محبت کرتی ہوں یا نہیں، لیکن میں پچھلے 5 سالوں سے تم سے محبت کرتی ہوں۔ روشنی: میں یہ نہیں چاہتی کہ تم صرف جذبات میں آ کر مجھ سے شادی کرو۔ اگر تمہیں مجھے چھوڑنا ہو تو میں برداشت کر لوں گی، لیکن مجھ پر ترس کھا کر شادی مت کرنا۔ خوشی نے بھی بات شروع کر دی۔ خوشی: ہاں عمر، تم ابھی فیصلہ کر لو۔ کیا تم روشنی سے محبت کرتے ہو یا مجھ سے؟ خوشی: تم صرف گھر والوں کی وجہ سے خاموش ہو۔ تمہیں میری اور اپنی پسند ایک جیسی لگتی ہیں اور ہم دونوں ایک جیسا سوچتے ہیں اور تم میرے ساتھ زیادہ خوش رہتے ہو۔ خوشی: پچھلے 15 دنوں میں ہمارے درمیان بہت کچھ ہوا ہے اور میں کنفرم ہو گئی ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ خوشی: اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو روشنی اپنی منگنی کی انگوٹھی اتارنے کے لیے تیار ہے اور گھر والوں کو بھی منا لے گی۔ خوشی: زندگی بار بار موقع نہیں دیتی، ابھی تمہارے پاس موقع ہے۔ اگر تم مجھے چاہتے ہو تو روشنی کو چھوڑ دو۔ عمر کافی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور فیصلہ سنا دیا جس کا روشنی اور خوشی دونوں کو انتظار تھا۔ عمر: خوشی، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ خوشی حیرت سے عمر کو دیکھنے لگی۔ عمر: میں روشنی سے ہی محبت کرتا ہوں۔ خوشی: تم جھوٹ بول رہے ہو، تم میرے ساتھ زیادہ خوش رہتے ہو۔ عمر: نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ عمر: آج کل ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کسی نئے انسان کے ساتھ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ اور جوش محسوس ہو رہا ہے تو شاید ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایسا ضروری نہیں۔ عمر: جب ہماری زندگی میں کوئی نیا دوست آتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ نئی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، ہمیں اس کے ساتھ وقت گزار کر خوشی ہوتی ہے، لیکن جب وہی دوست پرانے ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ نئی والی ایکسائٹمنٹ کم ہو جاتی ہے۔ عمر: اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری محبت ختم ہو گئی۔ عمر: جب تم میری زندگی میں آئی تھی تو مجھے بھی تمہارے ساتھ وقت گزار کر اچھا لگا تھا، تم نئی تھی اس لیے تمہارے ساتھ ایک الگ ایکسائٹمنٹ تھی۔ عمر: لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں روشنی سے محبت نہیں کرتا۔ عمر: میں آج بھی روشنی سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنے پہلے کرتا تھا، اور آج بھی مجھے اس کی فکر رہتی ہے، اس کا خیال رہتا ہے۔ عمر: ہاں، مجھے شاید یہ نہیں پتا کہ اس کا پسندیدہ رنگ کیا ہے یا اسے کھانے میں کیا زیادہ پسند ہے، مجھے ہماری پہلی ملاقات کا دن بھی یاد نہیں رہا۔ عمر: لیکن ان چیزوں کا یاد رہنا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ عمر: تمہارے آنے سے مجھے کچھ چیزیں ضرور سمجھ آئی ہیں، لیکن اس سے میری محبت تبدیل نہیں ہوئی۔ عمر: جب میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ اگر روشنی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ عمر: میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم میرے لیے اچھی دوست ہے، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ عمر: اور جس دن میں نے تمہیں ان لڑکوں سے بچایا تھا، اگر تمہاری جگہ روشنی ہوتی تو میں اس کے لیے بھی یہی کرتا، بلکہ تم دونوں کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں اس کی بھی مدد کرتا۔ عمر: پچھلے 5 سالوں میں بہت سی لڑکیوں نے مجھے پسند کیا ہے اور مجھے پرپوز بھی کیا ہے، لیکن میں نے کبھی روشنی کو چھوڑنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ عمر: مجھے روشنی کی سادگی پسند ہے، اس کا دوسروں کا خیال رکھنا، اس کی اچھی عادتیں، اس کا کم غصہ کرنا، یہ سب مجھے پسند ہے۔ عمر: ہم نے آج تک ایک دوسرے سے آئی لو یو نہیں کہا، لیکن ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی فکر ہوتی ہے۔ عمر: اور جب تم روشنی کے بارے میں برا کہتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ عمر: ہم دونوں شاید دوسروں کو ایک سادہ جوڑی لگتے ہوں، لیکن ہم اپنی سادگی میں خوش ہیں۔ عمر: زندگی میں اگر کوئی نئی چیزیں آ جائے تو پرانی چیزیں بیکار نہیں ہو جاتی، بعض اوقات پرانی چیز کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ عمر نے خوشی کی طرف دیکھا۔ عمر: تم میری دوست بن سکتی ہو، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ عمر: مجھے افسوس ہے کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔
لیکن میں تمہیں وہ محبت نہیں دیکھ سکتا۔ عمر: میں روشنی سے محبت کرتا ہوں، کل بھی کرتا تھا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ عمر: چاہے تم روشنی سے زیادہ خوبصورت ہو یا زیادہ پڑھی لکھی ہو، میری نظر میں روشنی کی جو اہمیت ہے وہ تمہاری نہیں ہو سکتی۔ عمر: اگر کبھی مجھے تم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو میں صرف روشنی کو چنوں گا۔ عمر: اور جہاں تک شادی کی بات ہے، 3-4 دن بعد ہماری شادی ہونے والی ہے۔ میں دل سے اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ عمر: میں یہ شادی مجبوری میں نہیں کر رہا۔ اگر میں تم سے محبت کرتا ہوتا تو اپنے گھر والوں کو منا لیتا، بلکہ روشنی کو بھی منع کر دیتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی میری خوشی کے لیے مان جاتی۔ خوشی خاموش کھڑی رہی اور روشنی کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار وہ آنسو خوف کے نہیں، اپنے رشتے کے سچ سامنے آنے کی خوشی کے تھے۔ عمر کی باتیں سن کر خوشی کچھ دیر خاموش رہی، پھر اچانک اسے ایک بات یاد آئی۔ خوشی: لیکن اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ روشنی نے ہی مجھے تمہارا ٹیسٹ لینے کے لیے کہا تھا تو؟ عمر نے حیرت سے خوشی کی طرف دیکھا۔ عمر: کیا مطلب؟ کیا روشنی نے تمہیں میرے پاس بھیجا تھا؟ خوشی: ہاں، ہم دونوں نے مل کر یہ پلان بنایا تھا کہ تمہیں پرکھا جائے کہ تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو یا نہیں۔ عمر: کیا روشنی یہ بات جانتی تھی؟ عمر نے فوراً روشنی کی طرف دیکھا۔ عمر: روشنی، کیا یہ سچ ہے؟ روشنی خاموش کھڑی رہی۔ عمر: روشنی، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا خوشی سچ کہہ رہی ہے؟ روشنی: عمر میری بات سنو، ایسا نہیں ہے کہ میں تم پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ عمر: تو پھر یہ سب کیا تھا؟ روشنی: میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں۔ عمر: لیکن تم نے کبھی مجھ سے یہ پوچھا ہی نہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ روشنی: میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ عمر: تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے روشنی۔ روشنی: میں نے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے یہ سب نہیں کیا تھا۔ عمر: لیکن مجھے تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اگر میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوتا تو تمہیں کیسا لگتا؟ روشنی: مجھے بہت برا لگتا۔ عمر: پھر تم نے یہ کیوں کیا؟ روشنی: کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں۔ عمر: اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ تھا تو پھر یہ امتحان لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ روشنی: میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے تم سے سیدھا پوچھ لینا چاہیے تھا۔ عمر: مجھے تم سے امید نہیں تھی۔ روشنی: خوشی بھی خاموش کھڑی تھی۔ خوشی: عمر میری بھی بات سن لو۔ عمر: اب میں کسی کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ خوشی: میں مانتی ہوں کہ مجھ سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ عمر: تمہیں معلوم تھا کہ روشنی میری مگیتر ہے، پھر بھی تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ خوشی: ہاں، لیکن شروع میں میرے دل میں تمہارے لیے ایسے جذبات نہیں تھے، میں صرف روشنی کی مدد کر رہی تھی۔ عمر: لیکن بعد میں تم واقعی مجھ سے محبت کرنے لگی۔ خوشی: ہاں، یہ سچ ہے۔ عمر: اور پھر تم نے روشنی کے ساتھ کیا کیا، تمہیں اس کا اندازہ ہے؟ خوشی: مجھے معلوم ہے، اس لیے مجھے بہت افسوس ہے۔ عمر نے گہری سانس لی۔ عمر: مجھے تم دونوں سے بہت دکھ ہوا ہے۔ تم دونوں نے مجھے ایک ایسے انسان کی طرح سمجھا جسے تم جب چاہو پرکھ سکتی ہو، جس کے جذبات سے کھیل سکتی ہو۔ روشنی: عمر مجھے معاف کر دو۔ عمر: ابھی نہیں۔ روشنی: مجھے کچھ وقت چاہیے۔ روشنی: عمر پلیز میری بات سنو۔ عمر: نہیں، ابھی تم دونوں مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ عمر وہاں سے چلا گیا۔ روشنی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ روشنی: عمر؟ لیکن عمر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ روشنی مسلسل عمر کو فون کر رہی تھی، لیکن وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ روشنی: عمر پلیز میرا فون اٹھا لو، مجھے تم سے معافی مانگنی ہے۔ کئی بار فون کرنے کے بعد بھی کوئی جواب نہ آیا۔ روشنی: وہ مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ میری بات بھی نہیں سن رہا۔ اسی دوران خالہ کمرے میں آئی۔ خالہ: روشنی تم ابھی تک سوئی نہیں؟ روشنی: نہیں خالہ، میں بس سونے ہی والی تھی۔ خالہ: کیا ہوا؟ تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ روشنی: کچھ نہیں خالہ۔ خالہ: کیا عمر کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہوا ہے؟ روشنی: نہیں، کسی کے ساتھ بھی جھگڑا نہیں ہوا، آپ پلیز جا کر سو جائیں۔ خالہ: اچھا، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ خالہ کے جانے کے بعد روشنی کی نظر ایک خط پر پڑی۔ روشنی: یہ خط کس کا ہے؟ خالہ:
یہ خوشی تمہارے لیے دے کر گئی تھی روشنی۔ خوشی وہ کہاں گئی؟ خالہ وہ چلی گئی، اس کی فلائٹ تھی، تم سو رہی تھی اس لیے اس نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ روشنی کیا وہ واپس چلے گئی؟ خالہ ہاں بیٹا۔ روشنی نے جلدی سے خط کھولا۔ خوشی کا خط۔ خوشی روشنی میں واپس UK جا رہی ہوں، پتہ نہیں یہ 15 دن کیسے گزر گئے۔ میں تمہاری سب سے اچھی دوست اور کزن تھی اور میں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی کی خوشیوں میں تمہارے ساتھ رہوں، لیکن اب میں عمر سے محبت کرنے لگی ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ وہ میری وجہ سے تمہاری شادی کی خوشیاں خراب ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ عمر کو حاصل کر سکوں اور تم دونوں کے درمیان دوری پیدا ہو جائے، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ عمر تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ عمر ایک بہت اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرنا اور اسے اپنی زندگی میں شامل رکھنا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دن تمہیں معاف کر دے گا۔ اور مجھے اپنے رویے پر بہت افسوس ہے۔ اگر میری جگہ تم ہوتی تو شاید تم بھی جذبات میں آ کر ایسی ہی غلطی کر بیٹھتی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اور ایک بات، مجھ سے کبھی نفرت مت کرنا پلیز، مجھے کبھی نفرت کی نظروں سے مت دیکھنا۔ جب بھی تمہارا دل کرے مجھے فون کرنا۔ اگر تم نے مجھے فون کیا تو میں سمجھوں گی کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور اگر تم نے فون نہیں کیا تو میں سمجھوں گی کہ تم ابھی مجھ سے دوستی نہیں رکھنا چاہتی۔ پھر میں کبھی تمہیں فون کر کے پریشان نہیں کروں گی۔ تمہاری بیسٹ فرینڈ خوشی۔ خوشی خط پڑھتے پڑھتے روشنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روشنی خالہ کیا ہو بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ روشنی کچھ نہیں خالہ تمہارا فون کہاں ہے؟ روشنی مجھے عمر سے بات کرنی ہے خالہ، لیکن وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ روشنی مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہوگا خالہ، تم اتنی رات کو کہاں جا رہی ہو؟ روشنی مجھے عمر سے بات کرنی ہے، میں اسے مزید ناراض نہیں دیکھ سکتی۔ روشنی فوراً گاڑی لے کر گھر سے نکل گئی۔ اسے معلوم تھا جب بھی اس کی اور عمر کی آپس میں ناراضگی ہوتی تھی، عمر اکثر ایک خاص جگہ پر جاتا تھا۔ روشنی مجھے یقین ہے کہ عمر وہی ہوگا۔ کچھ دیر بعد روشنی وہاں پہنچ گئی۔ عمر نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ عمر تم یہاں کیوں آئی ہو؟ روشنی میں تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ عمر اب کیا بات کرنی ہے؟ روشنی میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ عمر تمہیں اندازہ ہے کہ مجھے کتنا برا لگا؟ روشنی ہاں اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ عمر اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ تھا تو تم نے میرا ٹیسٹ کیوں لیا؟ روشنی کیونکہ میں کنفرم نہیں تھی کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو یا نہیں۔ عمر اور اگر میں خوشی کو شادی کے لیے ہاں کر دیتا تو؟ روشنی کچھ لمحے خاموش رہی۔ روشنی تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ عمر دیکھا میں یہی بات ہے، جب محبت اور بھروسہ اتنا زیادہ ہو تو کسی تیسرے انسان کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ روشنی تم ٹھیک کہہ رہے ہو عمر، ہم دونوں میں سے کسی ایک کی غلطی نہیں تھی، کہیں نہ کہیں ہم دونوں ہی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکے۔ روشنی ہاں ہمیں ایک دوسرے سے پہلے ہی اپنی جذبات کا اظہار کر دینا چاہیے تھا۔ عمر اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے تھا۔ روشنی مجھے معاف کر دو۔ کل ہماری منگنی ہے۔ روشنی ہاں عمر، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنی شادی کے ان دنوں میں ایک دوسرے سے ناراض رہیں۔ روشنی کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ عمر کچھ دیر خاموش رہا۔ عمر ہاں لیکن آئندہ ایسا دوبارہ مت کرنا۔ روشنی کبھی نہیں کروں گی۔ عمر چلو اب گھر چلتے ہیں۔ روشنی ایک بات اور۔ عمر کیا؟ روشنی خوشی کے لیے مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ عمر مجھے بھی۔ روشنی اس نے سب کچھ اکیلے برداشت کیا، وہ واپس UK چلے گئی۔ عمر ہاں لیکن جو کچھ ہوا اس میں صرف خوشی کی غلطی نہیں تھی، ہم دونوں کی بھی غلطی تھی۔ روشنی اب میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ عمر پھر ہم دونوں مل کر اسے منائیں گے۔ روشنی نے عمر کی طرف دیکھا۔ روشنی اور اب میں تم سے ایک وعدہ کرتی ہوں، آئندہ کبھی تمہاری محبت کو شک کی نظر سے نہیں دیکھوں گی۔ عمر اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں بھی اپنے دل کی بات تم سے چھپاؤں گا نہیں۔ دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن ان کے دل میں ایک ہی خیال تھا، خوشی کو کیسے واپس لایا جائے۔ شادی سے پہلے خوشی کو واپس لاؤ۔ خوشی کے خط نے روشنی کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس نے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ عمر بھی اب اس سے ناراض نہیں تھا، لیکن دونوں کے دل میں خوشی کے لیے بہت دکھ تھا۔ روشنی عمر مجھے خوشی کے لیے بہت برا لگ رہا ہے، وہ ہماری وجہ سے اتنا سب کچھ برداشت کر کے واپس چل جا رہی ہے۔ عمر مجھے بھی اس کے لیے بہت برا لگ رہا ہے۔ روشنی وہ میری بچپن کی دوست ہے، میری بیسٹ فرینڈ اور میری کزن بھی، وہ اتنی
खुशी से मेरी मंगनी में आई थी, लेकिन अब इस तरह नाराज़ होकर वापस जा रही है। रोशनी, मेरे ख्याल में गलती सिर्फ खुशी की नहीं थी, गलती हम दोनों की भी थी। रोशनी, हाँ, अगर हम दोनों एक दूसरे से पहले ही अपने जज्बात का इजहार कर देते तो शायद ये सब कुछ ना होता। उमर, बल्कि अगर हमारे दरमियान कोई गलतफहमी ना होती तो खुशी को हमारे रिश्ते के दरमियान आने का मौका भी ना मिलता। रोशनी, और अगर मैं ये टेस्ट ना लेती तो खुशी भी तुमसे मोहब्बत ना करती। उमर, इसलिए मुझे इसके लिए ज़्यादा दुख हो रहा है। वो भी तो जज्बात में आ गई थी। रोशनी, अब हमें उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए। उमर, बल्कि पहले खाला से पूछते हैं कि इसकी फ़्लाइट कितने बजे की है। रोशनी ने फ़ौरन खाला को फ़ोन किया। रोशनी, खाला, खुशी की फ़्लाइट कितने बजे की है? खाला, बेटा इसकी फ़्लाइट 3 बजे की है। क्यों रोशनी? खाला, अभी कितने बजे हैं? खाला, अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं। रोशनी ने उमर की तरफ देखा। रोशनी, उमर, अभी वक्त है, हम एयरपोर्ट जा सकते हैं। उमर, हाँ चलो, हमें अभी निकलना चाहिए। रोशनी, हम उससे सॉरी बोलेंगे और कहेंगे कि वो हमारी शादी में ज़रूर शिरकत करे। उमर, बिल्कुल, आखिर वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। रोशनी, और सिर्फ मेरी नहीं, अब वो तुम्हारी भी अच्छी दोस्त है। उमर, हाँ, लेकिन सबसे पहले उसे ये यकीन दिलाना ज़रूरी है कि हम इससे नाराज़ नहीं हैं। रोशनी, और मैं उसे दिल से माफ़ करना चाहती हूँ। उमर, चलो फिर देर ना करो, दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। रोशनी, उमर, गाड़ी थोड़ी जल्दी चलाओ। उमर, तुम परेशान ना हो, मैं कोशिश करता हूँ कि हम वक्त पर पहुँच जाएं। रोशनी, मुझे डर लग रहा है कहीं हम देर ना कर दें। उमर, ऐसा नहीं होगा, हम वक्त पर पहुँचेंगे। रोशनी, मैं दिल में ये बोझ रख कर शादी नहीं करना चाहती। उमर, मैं भी नहीं चाहता कि हमारी शादी से पहले ये बात हमारे दिल में रह जाए। रोशनी, वो मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी मंगनी में मुझे सरप्राइज़ देने के लिए आई थी। हमने 15 दिन में इसकी ज़िंदगी बदल दी। उमर, हाँ, लेकिन अब हम उसे वापस लेकर जाएंगे। कुछ देर बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां खुशी अपना सामान लेकर जाने ही वाली थी कि अचानक उसे रोशनी और उमर नज़र आए। खुशी, तुम दोनों यहाँ? रोशनी, हाँ, हम तुम्हें लेने आए हैं। खुशी, लेकिन मेरी फ़्लाइट तो बस 10 मिनट में है। उमर, हमने तुम्हें वापस घर ले जाने का फ़ैसला किया है। खुशी, लेकिन मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है, मैं तुम दोनों की शादी में कैसे शामिल हो सकती हूँ? रोशनी, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी खुशी, हम दोनों की भी थी। खुशी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हारे मंगेतर को तुमसे दूर करने की कोशिश की। रोशनी, और मैंने ही तुम्हें उमर के करीब जाने का मौका दिया था, मैंने ही तुम्हें इसका टेस्ट लेने के लिए कहा था। खुशी, लेकिन मैं बाद में वाकई उमर से मोहब्बत करने लगी थी। उमर, खुशी, मुझे मालूम है। खुशी, मुझे बहुत शर्मिंदगी है। रोशनी, प्लीज़ अब ऐसा मत कहो, अगर तुमने हमें माफ़ कर दिया है तो हमें भी माफ़ कर दो। खुशी, मैंने तुम दोनों को कभी दिल से बुरा नहीं समझा। रोशनी, तो फिर हमारे साथ वापस चलो। खुशी, लेकिन मेरी फ़्लाइट है। उमर, फ़्लाइट जाने दो, तुम हमारे साथ वापस घर चल रही हो। खुशी, लेकिन तुम्हारी शादी है, क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हारी शादी में शामिल हूँ? रोशनी, बिल्कुल, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं अपनी शादी तुम्हारे बगैर नहीं करना चाहती। खुशी, रोशनी, प्लीज़ खुशी, अब मज़ीद कुछ मत कहो, बस हमारे साथ वापस चलो। खुशी की आंखों में आंसू आ गए। खुशी, अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ वापस चलती हूँ। उमर, बस फिर मसला ख़त्म। खुशी, लेकिन एक बात है। रोशनी, क्या? खुशी, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। रोशनी, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमेशा खुश रहो। उमर, और अब हम तीनों के दरमियान कोई गलतफहमी नहीं होगी। तीनों मुस्कुरा दिए। खुशी वापस घर आ गई। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। सब लोग बहुत खुश थे कि खुशी भी वापस आ गई है। खाला, खुशी तुम वापस आ गई? खुशी, जी खाला, हमें तो लगा था तुम वापस यूके चली गई हो। खुशी, मैं जाने वाली थी लेकिन रोशनी और उमर मुझे एयरपोर्ट से वापस ले आए। खाला, ये तो बहुत अच्छी बात है। रोशनी, खाला, हम दोनों चाहते थे कि खुशी हमारी शादी में ज़रूर शामिल हो।
खाला, अल्लाह तुम तीनों को हमेशा खुश रखे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका सबका इंतज़ार था। रोशनी और उमर की शादी धूमधाम से हुई। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। सब लोग बहुत खुश थे। खुशी भी दिल से इन दोनों की शादी पर खुश थी, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सा दर्द अब भी मौजूद था, क्योंकि वह सच्चे दिल से उमर से मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन अब उसे यह हकीकत भी मालूम हो चुकी थी कि उमर सिर्फ़ और सिर्फ रोशनी से मोहब्बत करता है। खुशी, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ रोशनी, और मैं तुम्हारी दोस्ती के लिए हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी। खुशी, बस हमेशा उमर का ख्याल रखना रोशनी, और तुम भी अपना ख्याल रखना उमर। और खुशी, अब हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी खुशी, इंशाअल्लाह। शादी की तमाम रस्मात बहुत खुशी से मुकम्मल हुई। रोशनी और उमर ने अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू किया। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और अपनी नई ज़िंदगी मोहब्बत और एतमाद के साथ गुजारने लगे। दूसरी तरफ खुशी वापस अपने मुल्क चले गई, लेकिन रोशनी और खुशी की दोस्ती ख़त्म नहीं हुई। वो आज भी एक दूसरे की दोस्त हैं और रोज़ एक दूसरे से बात करती हैं। रोशनी और खुशी ने अपने दिल के दर्द को कबूल कर लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि उमर की खुशी रोशनी के साथ है, और रोशनी भी अपनी दोस्त को कभी नहीं भूली। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर दो लोग आपस में सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उन्हें अपने रिश्ते के बारे में किसी तीसरे इंसान को दरमियान में आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। रिश्ते में मोहब्बत के साथ इत्मीनान भी ज़रूरी है। अगर दिल में कोई शक हो तो किसी तीसरे शख्स के ज़रिए इम्तिहान लेने की बजाय अपने साथी से खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा शक भी एक खूबसूरत रिश्ते को बहुत तकलीफ़ दे सकता है। और सच्ची मोहब्बत वही है जिसमें मोहब्बत के साथ इत्मीनान, समझ और एक दूसरे का साथ भी हो। इख्तिताम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कोई सा कमेंट कर दें।